الحمدللہ، لباس کے آداب کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کے پاس گنجائش ہے تو آدمی اچھا بھی کپڑا بھی پہن سکتا ہے، لیکن اگر گنجائش نہیں ہے، پرانا کپڑا ہے تو وہ بھی پہننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک ایسے وقت میں دیکھا کہ جب جو ہے وہ ان کے پاس پیسہ اور دولت الحمدللہ آ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کو تو فرمایا کہ الا تسمعون الا تسمعون، کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، کہ آپ کو وقت یاد نہیں ہے کہ ان البضاعۃ من الایمان، ان البضاعۃ من الایمان، کہ پرانا کپڑا پہننا بھی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے، یعنی سنت ہے یہ بھی پرانا کپڑا پہننا۔ اور آپ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تواضع کی وجہ سے آپ پرانا کپڑا پہنتے تھے، اور لیکن ایسا پرانا کپڑا کہ جو صاف اور ستھرا ہو، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، پہن سکتا ہے آدمی تواضع کے لیے۔ اور تواضع یہ ہے کہ آدمی کے پاس سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک کر رہوں، اور عاجزی اور انکساری جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے کرے، نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی تعلیم دی کہ آدمی جو ہے اپنے چہرے کو، اپنی داڑھی کو صاف رکھے، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو بھی دھو کر جو ہے وہ پہنے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآ رجلا شعیثا قد تفرق شعره، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے بال، سر کے بال پراگندہ ہو گئے تھے، بکھرے ہوئے بال تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما کان یجد هذا ما یسکن به شعره، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بالوں کو درست کر لو، اچھے طریقے سے کر لو، یعنی کنگھی کر لو، اپنے بالوں کو درست کر لو، حتیٰ کہ تیل لگانا بھی سنت ہے، بالوں کو تیل لگا لو۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں ہے وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، کہ ایک ایسے آدمی کو بھی دیکھا کہ جس نے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو فقال، گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فقال اما کان یجد ماء یغسل به الثوب، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آدمی جو ہے اپنے کپڑوں کو پانی سے دھو لے، صاف کر لے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتے تھے، اور صفائی اور ستھرائی کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ آدمی کپڑوں کو درست کر لے، اپنے چہرے اور اپنے مونچھوں کو کاٹے، اپنی داڑھی کو اچھے طریقے سے رکھے، اپنے سر کے بالوں کو جو ہے وہ صاف ستھرا اور بہتر طریقے سے رکھے، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے کپڑے ہیں ان کو بھی دھوئے اور صاف کرے۔ یہ اچھی چیز ہے، اور صفائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے، پسند کرتے تھے۔